بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، میں ظہیر احمد اوان اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں ملک پاکستان کا شہری اور مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلی سے تعلق ہے میرا، اور آج کی میری ویڈیو ہے وہ ایک پیغام ہے، ایک التجا ہے۔ ہمارے جو اہل سنت کی عظیم دو پارٹیاں ہیں، جو تحریکیں ہیں، ادارہ صراط مستقیم کے جو سربراہ ہیں، بانی ہیں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، اور تحریک لبیک کے جو بانی ہیں، بانی تو ان کے والد صاحب تھے خادم حسین رضوی صاحب، ان کے جو اب چیئرمین ہیں، جن کے پاس اب ان کی ذمہ داری ہے، سعد رضوی صاحب، ان دونوں شخصیات کو میرا یہ پیغام اور یہ میری التجا ان بزرگ ہستیوں کی طرف ہے کہ اگر آپ حضرات مل کر کام کریں، یہ جو دو الگ الگ پلیٹ فارم ہیں، سنی تقسیم ہوئے پڑے ہیں، کام تو دونوں کا وہ سنی کاز کے لیے کام ہے، اور خاصا ماشاءاللہ قابل تحسین، اور جو جتنے بھی فتنے سر اٹھاتے ہیں، یہ جو دو تحریکیں ہیں، ان کے جو نمائندگان ہیں، ان کے جو کارکن ہیں، وہ پیش ہوتے ہیں، تو یہ دو جگہ پہ بٹے ہوئے ہیں۔ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یکجا ہو جائیں، اور ان میں جو زیادہ قد آور شخصیت ہیں وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب ہیں، جن کا علمی مرتبہ سعد رضوی صاحب جو میرے دینی بھائی ہیں، چونکہ ان کی عمر بھی تقریباً اتنی ہے کہ میری بھی عمر ان کے زیادہ ہی ہوگی، پھر بھی میں ان کو بھائی بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کو میں بھائی کہہ کے نہیں پکار سکتا، کیونکہ وہ جس قدر ان کا جو مرتبہ ہے، جو ان کی شخصیت ہے، قد آور شخصیت ہے، تو میری تو رائے یہ ہے کہ ان کے ساتھ الحاق کر لیں، اور ان کو سارے کام کی ذمہ داری دے کر ایک پلیٹ فارم پر ہو کر اگر ہم چلیں، تو اس طریقے سے جو ہمارا جو بینک ووٹ بینک ہے وہ آنے والے الیکشن میں متاثر نہیں ہوگا۔ اور یہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں، پہلے کچھ عرصہ جو ہمارا جو موجودہ گزشتہ حکمران تھے، ان کے متعلق وہ پاناما لیک آپ کے سامنے ہے، اور اب کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں، ان کے لیے وہ پنڈارا لیک، کوئی مجھے تو صحیح طریقے سے اس کا نام بھی نہیں آ رہا، اس کے اوپر کافی زیادہ سیاستدانوں کے نام اور فوجی جرنیلوں کے نام بھی اس کے اندر آئے ہیں، جن کی آف شورز کمپنیاں ہیں۔ تو یہ تو غیر تربیت یافتہ لوگ ہیں، جو ہمارے ملک پاکستان جو اسلام کے نام پر بنا تھا، ان پر صرف ہماری آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر آن بیٹھے ہیں، وگرنہ سنیوں کا یہ ملک ہے، اور یہاں کی اکثریت آبادی سنی ہے، لیکن ہم آپس میں تقسیم ہیں۔ تو قرآن پاک کے آیت کا حوالہ دوں گا کہ آپس میں اتحاد رکھنا، جس کا مفہوم ہے اگر تم آپس میں بٹ گئے تو تمہاری جو ہوا اکھڑ جائے گی، مطلب طاقت کا شرازہ بکھر جائے گا۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا، میرا زیادہ جو ہے کہنے کا وہ جو میری آرزو ہے کہ وہ سعد رضوی صاحب جو ہے نا، وہ ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب کے حق میں بیٹھ جائیں، ان کو یہ جو اور وہ کسی ایک صوبے کی ذمہ داری ان کے سر ڈال دی جائے، یا انتظامیہ کے اندر کوئی ایک بڑا شعبہ جو ہے نا، اس کی ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈال دی جائے، اور باقی سارا سیٹ اپ جو ہے نا وہ ان کے سپرد کر دیا جائے، تاکہ سنی اتحاد بن جائے ایک۔ اور ایک تیسری تحریک بھی ہے بڑی، اس کا میں نام لینا نہیں چاہوں گا، لیکن میرے ان سے کچھ اختلافات ہیں، جیسے ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب جو ہے نا، وہ لبیک کے بارے میں کچھ ان کی شخصیات کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان سے مجھے اختلاف ہے، لیکن سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے بھی وہ پرزور اپیل کر رہے تھے، اور تو میں بھی یہ ایک تیسری تحریک ہے، میں نام بھی نہیں لوں گا، وہ گو کہ سیاست میں حصہ نہیں لے رہے، تو اندر کھاتے وہ سیاست میں حصہ لے بھی لیتے ہیں، تو
وہ بھی ان کی طرف سے بھی مجھے کچھ خبریں ملی ہیں کہ وہ بھی ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے حق میں ہیں، یعنی کہ حق میں ہیں، بلکہ ان کے معتقد ہیں، ان کی بلکہ اہل سنت عوام جو ہے نا وہ اپنے علماء اہل سنت کا دو احترام دل میں رکھتی ہے، تو ہر سنی جو ہے اپنے جو اپنا امام ہوتا ہے یا ہمارے جو مشائخ ہیں ان سب کا ادب، ہمیں تو ہمارا تو عقیدہ ہی ادب کی بنیاد پر کھڑا ہے۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہماری تو گٹی میں ہمیں یہ دے دیا گیا ہے، تو اب اس کو جو ہے نا یہ منتشر ہے، اس طاقت کو جو ہے نا وہ جمع کرنے کی اور ایک یونٹ میں لے کے آنے کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت کے اندر جو ایک شخصیت ہے، چونکہ پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے اور یہاں پہ جو گورنمنٹ بنتی ہے وہ پورے ملک کی جو دوسرے صوبے ہیں اس پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے، تو ہمارے جو پنجاب کے ایک عالم دین ہیں ڈاکٹر آصف اشرف جلالی صاحب، تو ان کا اچھا خاصا ایک وہ حلقہ احباب ہے اور لوگ ان کی عزت بھی کرتے ہیں، اور بیرونی دنیا سے دوسرے ممالک سے بھی یعنی کہ کوئی معاملہ ہو تو ان کی تائید میں خطوط آتے ہیں، وفود بھی ان سے ملنے آتے ہیں، تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ رضوی صاحب ان کے حق میں یعنی کہ تحریک لبیک کی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جائیں اور ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے کام کیا جائے، تو اس میں ہی وہ اب دیکھ لیں جو کس قدر جو ہے نا وہ سنیت کے اوپر حملے ہو رہے ہیں بدعقیدگی کے حوالے سے، وہ جو لوگ ہیں وہ چھپے رافضی اور چھپے خارجی وہ لبادہ اوڑھ کر سنیوں کا کس قدر ہمارے اندر رخنہ ڈال رہے ہیں اور کتنا نقصان کر رہے ہیں، تو یہ اگر ہم الگ الگ ہو کر تو محاذ پہ لڑتے رہے تو ایک ایک کر کے ہم سب کو وہ دبوچ لیں گے، تو کیوں نہ ہماری ایک پاور ایک طاقت ہو۔ تو میرے دل میں جو بات تھی میں نے آگے پیغام دے دیا ہے، ان لوگوں کے اندر بھی یہ خواہش ضرور ہوگی سنیوں کے دل میں کہ ہمارا کوئی عظیم ایک قائد ہو، لیڈر ہو، جس کے حق پر سارے یعنی کہ مطلب کہ جن کی اطاعت کریں اور ایک پلیٹ فارم پر ہو کے ہم کام کریں، یونٹی اتحاد جو ہے نا اس میں بڑی برکت ہے اور قرآن کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر مزید بھی میں گفتگو کروں گا، آپ بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اس پر ضرور رائے دیجیے گا، اور جس کو میری بات سے اتفاق ہے وہ سب یہ آسان ہے آج کل ویڈیو بنا کر تو اس کو اپلوڈ کر دینا، وہ اپلوڈ کرتے جائیں، ہر ایک جب اپنی یہ میری جو آواز اگر کسی کو کوئی اس سے متفق ہے تو اتنے زیادہ لوگ جب ان کا پیغام نشر ہوگا اور وہ ان بزرگوں کی بارگاہوں میں پہنچے گا جلالی صاحب اور سعد رضوی صاحب، تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پر سوچیں گے، اور آنے والا الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ وہ پنجاب میں لبیک کا ہوگا اور جیت لبیک کی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور پنجاب کے اندر جو ہے نا وہ جو انشاءاللہ تعالیٰ وہ گورنمنٹ بنے گی وہ اسلامی گورنمنٹ ہوگی۔ السلام علیکم۔